السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیات چل رہی ہیں، چوتھی فصل چل رہی ہے، تو آج ہم نے آیت نمبر 249 سے سٹارٹ کرنا ہے، تو ہم اس کی سب سے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا تفسیر اس کا بیک گراؤنڈ میں چل کے رہا تھا۔ تو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اصل میں بنیادی بات پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، مسلمانوں کو جہاد کے لیے اور اس میں مال خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اور جو سچویشن آگے پیش آنی تھی تو ان کے لیے ایک طرح سے ان کی تربیت کا اور ان کو بتایا جا رہا تھا پیچھے احکامات کیا تھے۔ تو وہ چلتے 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 یہاں تک پہنچے تھے کہ بھئی اب ان کے اندر ایک رسول کی بعثت بھی ہو چکی ہوئی ہے، فلسطینیوں کو انہوں نے باہر نکالا تھا تو انہوں نے حملہ کر کے ان کا صندوق لے گئے تھے جس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور باقی نوادرات بھی تھے۔ تو اب وہ اخلاقی پستی سے جب دوبارہ ان کے اندر ایک نئی زندگی بیدار ہو رہی تھی، ان کے اندر ایک نئے رسول کی بعثت بھی سمیع علیہ السلام کی ہوئی تھی، تو تب انہی کی طرف سے ایک مطالبہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، جب خدا کا جو طریقہ ہے وہ جس کو آج کل ہم جمہوریت یا ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ افراد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے حکمران کون ہوں گے، لیکن انہوں نے خود مطالبہ کیا کیونکہ آس پاس سارے لوگوں کے لیے بادشاہت تھی اور اس کا ایک علیحدہ ایک وہ ہوتا ہے بادشاہ کا انوائرمنٹ اور اس کا دبدبا اور روب اور اس طرح کی چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک اسی طرح بادشاہ ہونا چاہیے۔ جب طالوت کو پھر انہوں نے مقرر کیا تھا
تو بہرحال وہ چلتے 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 اب یہ چیز سٹوری بھی کہ اب وہ سارا کر کے ان کا لشکر لے کے اب جو آگے بات قرآن بیان کر رہا ہے وہ اس میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا. پھر جب طالوت لشکر لے کے چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. ایک اور جگہ پہ اس کو ندی سے بھی تعبیر کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ابوالعالی مودودی صاحب نے اس کو دریا کر کے لکھا ہے کہ اب وہ لشکر لے کے چلے ہیں تو راستے میں ایک دریا یا ندی آئے گی اور اس میں سے آزمائش ہونی ہے. آزمائش کیا ہے؟ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت، یہ وہ تھا جو کہ دوسری طرف سے فلسطینیوں کے اندر سے آ رہا تھا. بائبل یا باقی ان کا مطالعہ کریں سمیل کا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک اسی طرح کا نام ملتا جلتا جاتی جولیت کر کے کوئی تھا اس زمانے میں، اور قرآن نے بہرحال اس کا نام جالوت کے نام سے کیا ہے. اور یہ ہو جاتا ہے کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ زبان میں کچھ اس طرح سے سیم نام کچھ چینج کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو وہ ان کی طرف سے جالوت تھا جو کہ لیڈ کر رہا تھا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کا ساتھی ہے. اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں، میں ایک بریفلی تھوڑا سا بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا چیز تھی، کیونکہ عام طرح سے پڑھا جائے تو اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ بھی ایک چلو لشکر جا رہا ہے، پیاسا ہے، راستے میں اگر پانی والی کوئی ندی آ گئی ہے تو اس میں پی لینے میں کیا مذائق ہے. لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑتا ہے سوچنے کے لیے. تو اس میں جو ایک صاف چیز کھل کے سامنے آتی ہے وہ تھا نظم و ضبط اور صبر و ضبط کا جو امتحان ہوتا ہے جب آپ ایک لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک اپنا گروہ منظم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. تو آج کل کے ادوار میں تو بہت ایک سسٹمیٹک اپروچ پروسیس رکھ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح سے آج کل کی افواج کو دیکھا جائے، ہم اپنی افواج کو دیکھ لیں تو ان کی بہت کڑی تربیت سے گزارا جاتا ہے اور کئی سال لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے اتنا نظم و ضبط اور اتنی ٹریننگ آتی ہے کہ ایک منظم انداز میں حملہ آور ہونا اور لڑائی کرنا ان کے لیے ہوتا ہے. پرانے زمانے میں اور پھر اس طرح کا گروہ جو کہ ابھی آیا ہے اللہ پہ ایمان اس ٹائم کمزور ہے، جس طرح سے بھی چیز ہے معجزات دکھائے جا رہے ہیں، ان کو تیار کیا جا رہا ہے. تو ان کے لیے اسی طرح کی ایک آزمائش کی گئی تھی جس میں ان سے پتہ چل جائے کہ اس میں نظم و ضبط میں وہ کتنے آگے تک ہیں، کتنا ان کے اندر برداشت ہے، کتنی آزمائش میں پورے اترتے ہیں. اور اس سے خود ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور جو کہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنگ کے دوران جب فل افراتفری پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو کس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کس کو صرف کہا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو جائے گا اور نظم و ضبط سے وہ ساری چیز کی جائے گی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جو دو جنگیں ہوئی تھیں، غزوات ہوئے تھے، اس میں کون کون سی تھی؟ ایک جنگ بدر کا واقعہ اور ایک جنگ احد کا واقعہ ہے. اور جنگ بدر میں یہی ہوا تھا کہ بہت قلیل تعداد تھی، ایمان بہت مضبوط تھا. تو کیا ہوا کہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی اور اس میں ساتھ اللہ کا اذن بھی شامل ہو گیا اور وہ ایک بڑے گروہ پہ قابو پا لیا انہوں نے. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ تعداد تھوڑی سی بڑھ گئی ہوئی تھی لیکن ان کو بتایا گیا کہ تربیت ڈسپلن کی کتنی اہمیت تھی کہ وہ ایک گروہ کو کہا گیا تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن ہوا کیا کہ وہ بعد میں واقعات پیش آئے اور اس طرح اور انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے یا جو بھی کرنے کے لیے لینے کے لیے جب وہ آئے، بہرحال نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہوئی اور خلاف ورزی ہوئی تو ایک وقتی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ صرف پانی پینے یا نہ پینے کا مطلب نہیں ہے، اس کے ذریعے سے یہ چیز
پیش نظر ہے کہ ان کے اندر نظم و ضبط کتنا ہے، صبر کتنا ہے، اس کے اندر وہ کتنے ڈسپلن طریقے سے جا رہے ہیں. تو یہ وہ چیز، مگر وہی چیز ہوئی کہ ایک قلیل گروہ جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کو پتا تھا، جن کے اندر اتنا حوصلہ تھا، سب نے سیراب ہو کے پانی پی لیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے اگلے واقعات میں اسی چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ جب وہ ندی پار کر کے آگے بڑھے تو انہی لوگوں میں سے، اس گروہ میں جس نے سیراب ہو کے پیا تھا، تو جب دیکھا آگے جالوت اور اتنا بڑا لشکر اور یہ ساری چیزیں، اور ادھر سے نہ کوئی پراپر ٹریننگ ہے نہ کچھ ہے، صرف اللہ کے اوپر ایمان ہے اور بس حوصلہ ہے کہ اللہ کا اذن ساتھ ہوا تو کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی پھر ایسے لوگ جن کا ایمان بھی ابھی اتنا کمزور ہے کہ تو دیکھتے ہی وہ پھر بول پڑے کہ اس کی تو طاقت ہی نہیں ہے ہم میں. اور یہاں پہ پھر امتحان پیش آتا ہے جو سچا ایمان رکھنے والے ہیں. اور یہ چیز پھر کہا گئی ہے کہ ان لوگوں، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ان کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہرا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ، آگے کے الفاظ یہاں پہ بہت غور کرنے والے ہیں، اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اور یہ کیا وجہ ہے، اور اس سے دنیاوی چیزوں کا بھی ہمارے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری طرف سے پوری کوشش کرنا، ہماری طرف سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ہماری طرف سے نظم و ضبط کی ٹریننگ کرنا، یہ ساری چیز کرنا، جو کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اللہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہوگا تو یہ کام پورا ہو جائے گا، چاہے جتنا مشکل سے مشکل ہو. اور اسی میں اکثر لوگوں میں بحث و مباحثے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کا غالباً یہ واقعہ کہ ان کو کسی شیطان نے ایک دفعہ بہکاتے ہوئے اس طرح سے بات کی کہ تمہیں اللہ پہ ایمان اتنا ہی ہے، یا مدعا اسی طرح کا ہے کہ جب وہ کہا کہ بھی تو پھر تم اس طرح سے کر لو کہ تم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو، تو پھر اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں وہ بچا لے گا. تو انہوں نے اس کو جھڑک کے کہا تھا کہ یہ مردود یہاں سے ہٹ جا، یہاں میں میری زندگی میں جو مجھے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا گیا. میرا کام نہیں ہے کہ میں اللہ کا امتحان لوں. تو جب ہم اس طرح سے ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں کہ رزق ہمیں اللہ تعالیٰ خود ہی اسی طرح سے پہنچا دے، تو وہ اسی طرح سے ہی ہے مراد کہ بھئی ہم اللہ کا اب امتحان لے رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، جبکہ اس دنیا میں جو آزمائش کا قانون ہے وہ الٹی طرح سے چل رہا ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنی ساری چیزیں پوری کرنی ہے، اور جب ہمارے بس سے باہر ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا اذن ہوتا ہے اور پھر وہ ساری چیز ہوتی ہے، تو پھر جا کے کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور یہ والے واقعات، جب جنگ والے واقعات آتے ہیں، جب شدید بیماری والے واقعات آتے ہیں، جب موت آنکھیں کھول کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب آپ کو اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا اور اس حد تک یقین ہوتا ہے کہ شاید اب موت کے اس سے گزرنا پڑے، تب ایمان کا صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ پھر اللہ ان مشکل حالات میں اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوتا ہے. اور اس میں چیز یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ ایمان اتنا پکا ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں جو موت جس کو عام دنیا میں سمجھا جاتا ہے، تو وہ جو بندہ مومن ہوتا ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو اس عقیدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ اس موت سے مرے گا نہیں، بلکہ پھر حقیقی زندگی پا کر اپنے پروردگار کی ملاقات سے مشرف ہوگا، کہ پھر اس کی جو اصل دنیا، پھر یہ اس آزمائش کی دنیا سے نکل کے پھر وہ اپنی اصل دنیا میں جائے گا، جہاں وہ اپنے پروردگار سے بھی ملے گا، اور جو پھر نہ ختم ہونے والی دنیا. اور یہ ایمان ہوتا ہے جو کہ اکثر اوقات پھر یہاں پہ نظر انداز ہو جاتا ہے، جو کہ زندگی کو جو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں ہم، تو اس میں پھر یہ والی چیز اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر لوگوں کا جاہو جلال اور روب دبدبا دیکھ کے بندہ مروب ہو جاتا ہے، اور لشکروں کی جنگ کے بارے میں اور پھر بیماری کے معاملے میں پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز وہاں پہ پھر ایمان والوں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے اور باقیوں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے. تو پھر آگے کیا ہوا، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے
تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ تو یہی اس سلسلے کی اگلی کڑی ہے کہ جب انہوں نے ایمان پہ قائم رہے اور ان کو یقین تھا کہ وہ اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی۔ اور دعا یہ بھی چیز بہت دیکھنے والی ہے کہ ایک طرف سے ہم اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں صبر کرنے کی، دوسری طرف ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ فیضان ہم پہ کر دے کہ ہمیں اتنا صبر دے بھی دے، یہ چیز بھی مانگی جائے، کوشش کی جائے وہ کام کرنے کے لیے، مشکل سے مشکل کام، اور ساتھ اوپر اللہ سے دعا مانگی جائے کہ مجھے صبر بھی دے دے۔ اور ہم نماز میں جب دعا کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی انتہائی پیارا جملہ جو دیکھا تھا، اور اس میں یہی ایک جملہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے دے کہ میں تیرے سارے معاملات میں، سارے احکامات پہ سر تسلیم خم کر سکوں۔ تو یہ چیز ادھر بھی ان ثابت قدم رہنے والوں کو انہوں نے دعا کی ہے، اللہ اے رب ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے کہ جب ایک اتنا بڑا گروہ ہم پہ عملہ آور ہوگا اور ہم نہ ٹرینڈ ہیں اور ہم تعداد میں کم ہیں، ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے قدم جمے رہیں، ہم اپنے ایمان پہ مضبوط رہیں، یہ نہیں کہ ایک تلوار اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا جو ایمان ابھی تک قائم تھا وہ ختم ہو جائے، نہیں، اس پہ ہم جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، اور پھر اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ تو دونوں چیزیں مل کے پھر وہ والی چیز بناتی ہیں جس پہ اللہ کا اذن اور ہماری کوشش سے پھر کامیابی ملتی ہے۔ اور یہی چیز اگلی آیت پھر بتا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح سے دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس آیت میں جو جہاد کی بنیادی وجہ جو ہے، بنیادی مقصد کہ جہاد کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، یہ بتا کے پھر اس جہاد کے ٹاپک کو ختم کر دیا گیا اس سورہ میں۔ اور یہ وہ اس آخری آیت ہے جس میں یہ ریزن بتا دی گئی ہے۔ اس میں ہم ایک ایک چیز لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہی والی بات کہ پھر اللہ کا اذن ہوا اور انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور پھر اللہ کا اذن اور اللہ کی مدد انہیں کس طرح سے ملی۔ انتہائی پیارا واقعہ کہ جب وہ جنگ میں اترے تو داؤد علیہ السلام، یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت عطا فرمائی، اور جن کے فرزند تھے بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی سیدنا سلمان علیہ السلام ہے، اور یہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کا اب یہاں پہ ذکر ہوا۔ اور وہ کتنا پیارا واقعہ، اس میں کیا ہوا، اس میں امام امین حسن اصلاحی نے تو جالوت کو جو قتل کرنے کی اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی ابتدا تو بہت غریبانہ تھی۔ اس میں دو طرح کے، اگر ہم پڑھیں واقعات تو اس میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ طالوت کے لشکر میں پہلے سے تھے اور انہی ثابت قدم لوگوں میں سے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کے بھائی شامل تھے اس لشکر میں، اور جنگ کے ٹائم پہ یہ اپنے بھائیوں کو پانی پلانے کے لیے آئے تھے، اور یہ اس ٹائم کم عمر تھے تھوڑے، اور کم عمری کی وجہ سے اس ٹائم یہ ابھی بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ چیزیں دینے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ جالوت جو ہے مقابلے کے لیے چیلنج دے رہا تھا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو یہ چیز دیکھ کے، کیونکہ وہ جاو جلال تھا یا طاقت تھی، جو بھی وجوہات بن رہی تھیں، مروبیت تھی لوگوں کی، کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس ٹائم پر ایک بالکل نوجوان سے لڑکے سے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور وہ جب ادھر آئے ان کی غیرت کو تھوڑا جوش آیا اور انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلے کی اجازت مانگی۔ تو لیکن ان کی جو کم عمری تھی اور نا تجربہ کاری تھی، تو ان کو تھوڑا سا ایک طالوت کو تردد ہوا کہ بھئی یہ کس طرح سے کیا جائے۔
تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے شیروں اور ریچھوں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں، تو بھلا اس نامختون فلسطینی کی کیا حیثیت کہ یہ زندہ خداوند کی فوجوں کو رسوا کرے۔ تو طالوت نے جب اس کا یہ جذبہ دیکھا تو اس کی عزم و ہمت کو دیکھ کر ان کو اجازت دے دی اور اپنا جنگی لباس پہنا کر اس مخصوص اسلحہ سے اس کو لیس کر کے بھیجا۔ اب ان کا جبکہ زمانہ جو تھا ان کے اپنے دن تو وہ تو بھیڑ بکریوں کی چروائی میں گزرا تھا، تو انہوں نے جب یہ لباس پہنا تو ان کو تو کوئی تجربہ نہیں تھا اور ان کو پہن کے تھوڑا سا بندھا بندھا سا فیل کرنے لگے نا کہ یہ میں نے کیا اتنا وزن اور یہ چیزیں پہن لی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے پھر طالوت سے اجازت مانگی اور اس قید سے رہائی حاصل کی، یعنی کہ وہ ساری چیزیں اتار دی اور ساری چیزیں واپس کر دی، اور وہی چرواہوں والی طرح اپنی جو فلاخن کہا تھی وہ کیا تھی کہ ایک چادر، اور اس چادر کے ایک کونے میں پتھر، بھاری پتھر جو ہے نا اس کو لپیٹ کے ایک کونا وہ کر دیتے تھے، باندھ دیتے تھے، اور پھر آ کے اس اتنا بڑا دیو جو تھا اس کے مقابلے میں جا کے ڈٹ گئے۔ تو پہلے تو اس نے مذاق اڑایا کہ یہ کس کو بھیج دیا ہے نا کہ لڑائی کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ جس نے نہ کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے نہ کچھ وہ کیا ہوا ہے، ایک ابھی جوان ہو رہا ہے اور اس کو بھیج دیا ہوا ہے۔ تو اس نے مذاق اڑایا، لیکن جب اس کو ترکی بترکی جواب ملا تو اس نے کہا اچھا آج تیرے گوشت چیلوں اور کووں کو کھلاتا ہوں۔ تو اتنے میں حضرت داؤد نے وہی جو فلاخن تھی اس میں جو پتھر رکھ کے جو اس کو مارا تو اس کے سر سے چپک کے رہ گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اتنا بڑا سپہ سالار اور ایک الڑ چرواہے کی فلاخن سے اس طرح مارا جانا، وہ ظاہری سی بات ہے ایک عظیم واقعہ تھا، تو وہ پوری فلسطینی فوج میں اصل میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور ادھر مطلب بنی اسرائیل کی پھر عورتوں کی زبان پہ بھی گیت جاری ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نے کیا چیز پیچھے رکھی ہوتی ہے کہ ایک آزمائش کے لیے جایا جا رہا ہے، بندے بہت تعداد میں کم ہیں، ان کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، وہ ساری چیز بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کے اذن سے کہاں سے کیا وسیلہ بنا ہے بعد میں ان کے لیے، کیا چیز بنی جس سے یہ ساری چیز آگے سے ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ تو وہ جالوت کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ حضرت داؤد کی پھر شہرت میں اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت کے مرتبے بھی فائز کیا، سلطنت بھی دی، اور اتنی بڑی بات کہ حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم بھی جو دیا جاتا ہے وہ یہ بھی نہیں کہ وہ ہر کسی کو اس طرح سے دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکمت اور علم بھی دیا، اور جس کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے چاہی اس چیز کا علم ان کو دے دیا گیا۔ اور آگے والی بات ہوئی کہ جنگ کرنے یا جہاد کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک انسان انڈیویجول لیول پہ، ایک اکیلے لیول پہ سرکش ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے کے جان مال آبرو کے درپے ہو جاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ریاست بیچ میں کام کرتی ہے، ریاست کی ضرورت فیل ہوتی ہے۔ اگر شروع میں دیکھا جائے کہ ریاست نہیں تھی، جب انسان بڑھنے لگے اور وہ ساری چیز ہونے لگی تو ریاست کی ایک ضرورت پیش آئی، تو ان لوگوں کو ہی حق دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مل کے اپنی رائے سے ایک ریاست بنا لیں۔ ریاست میں پھر ادارے آ جاتے ہیں، جو پھر کوئی انسان بیچ میں سرکش ہو جائے، کوئی ظلم و زیادتی اور عدوان کرنا شروع کر دے تو اس کو پکڑنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں سے پھر ان کو پکڑا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی قوم یا کوئی ایسا گروہ پورے اس ریاست کے لیول پہ سرکش ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے پوری دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب ایک پوری ریاست ہے، ایک سرکش بندہ تھا، اس کے ساتھ باقی سارے سرکش مل گئے ہیں اور ان کو پاور بھی حاصل ہو گئی ہے، تو اب پوری دنیا میں وہ فساد پیدا کرتے رہیں۔ تو بنیادی طور پہ جہاد کا جو مقصد ہے یہ یہاں بیان کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ظلم و عدوان کے مقابلے میں اس کا حکم نہ دیتے تو زمین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا کہ وہ نیکی، تقوی اور صلاح و فلاح کے تمام آثار سے خالی ہو جاتی۔
اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ترغیب بھی ہے اور تشویق بھی ہے کہ انہیں بھی اب کی بغیر کسی تردد کے خدا کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی جد و جہد کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے ان واقعات کی روشنی میں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے تو اللہ ان کے دشمنوں پر بھی انہیں اسی طرح غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت پہ جا کے وہ جو جہاد کا جو سارا ٹاپک شروع ہوا تھا، جس سے یہ ساری چیزیں باتیں سٹارٹ ہوئی تھیں، یتیموں کے معاملات پیش آئے تھے، حرام مہینوں میں لڑنے کی باتیں پوچھی گئی تھیں، آگے پھر عورتوں کے مسائل پیش آئے، عدت کا، طلاق کا، ساری چیزیں کرنے کے بعد اب یہاں پہ اس جہاد کا ایک بنیادی مقصد بتا کے اس کا اختتام کیا جا رہا ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا کے، اس کے قانون بنا کے اس کو چھوڑ نہیں دیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا مسلسل نگہبانی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں چلانے کی، اور یہ چیز بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اگر اسی طرح ہٹاتا نہ رہتا اللہ تو پوری دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب آگے رخ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور بیک گراؤنڈ میں بھی یہی والی بات کہ بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں ہیں، کہ اگلی جو آیت میں پھر اس کی بات بیان کی گئی ہے کہ مانتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ جو رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی فضیلتیں دی تھیں، کسی ایک پیغمبر کو کوئی فضیلت ملی تھی، دوسرے پیغمبر کو کوئی اور فضیلت ملی تھی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جسے خدا خود ہم کلام ہوا، اشارہ ظاہری سی بات ہے حضرت موسیٰ کی طرف جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا تھا، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی، اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھی جائے پوری زندگی اصل میں ایک معجزہ کی حیثیت تھی، ان کی پوری زندگی میں ایسے واقعات، ان کی پیدائش بن باپ کے ہونا، پھر بچپن میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کرنا اور بتانا کہ کتاب ملے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھنا کہ ان کے کو دیا گیا تھا معجزہ کہ جب وہ اگر کوئی مرا ہوا شخص بھی ہوتا تھا مردے کے اندر جان ڈال دی جاتی تھی، کوئی کوڑی تھا اس کو وہ کر دیا جاتا تھا، اس کو تندرست کر دیا جاتا تھا، تو اس کی میں بھی وہ ساری چیزیں بتاتا ہوں، پہلے اس کو پورا ترجمہ پڑھ لیں۔ اور روح پاک سے اس کی مدد کی، اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا باعث بن گئی، اور اس کے بعد اب ہماری امت میں یہی چیز ایک آگے مبالغہ آرائی کے درجات طے کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور کیا بات کی جا رہی ہے قرآن میں، قرآن کی انگلی، الفاظ کی انگلی پکڑ کے جس جگہ تک جایا جائے تو قرآن پاک صرف کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے یہ پیغمبر نازل کیے ہیں، یہ رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور ان سب کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل تھی، اور وہ کسی کو فضیلت کیا دی گئی؟ حضرت موسیٰ کو ان سے خود ہم کلام ہوئے، ان کو اس وقت کی سچویشن کے مطابق جو بھی وجوہات ہوں گی
حضرت عیسیٰ اس ٹائم پہ آخری ان کے پیغمبر تھے جو کہ اس ٹائم پہ آئے جب اتمام حجت کا ٹائم ان کا شروع ہو گیا ہوا تھا، جب ان کے اوپر اختتام کیا جا رہا تھا، اور اس اتمام حجت میں انہوں نے اس حد تک پردہ ہٹانے کی اس ٹائم ضرورت تھی کہ جو لوگ آخرت پہ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، جن کو یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، تو تقریباً پردہ اٹھا دیا گیا کہ آگے ہم پڑھیں گے بھی صحیح، تو حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ میں اللہ کے اذن سے تمہیں یہ مردہ زندہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ تم دیکھو کہ یہ تم اگر نہیں مانتے کہ بعد کی زندگی نہیں ہے تو مردے کو دیکھو زندہ. اور جس طرح خدا کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، تو اسی طرح پرندے کی ایک مورت بنا کے اس پہ پھونک مار کے اس کو زندہ کر. اسی طرح سے ایک بیمار کو، کوڑی کو تندرست کر دیا، دکھانے کے لیے کہ بیک گراؤنڈ میں اللہ کس طرح سے اپنا کام چلاتا ہے، کس طرح سے ایک پردے کی اوڑ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تمہیں اس حد تک بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ پیغمبر آ گئے اور یہ چیز تمہیں کر کے دکھا رہے ہیں کہ آخری حجت تک تمام ہو جائے ان پہ، تاکہ عذاب دیتے وقت ان کو کوئی بہانہ نہ ملے. لیکن کیا اس پہ یہ معجزات دینے کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ نبی کی برتری شامل کی جائے یا نبی کی برتری ظاہر کی جائے، یا یہ دکھایا جائے کہ یہ جو معجزات ہیں یہ کسی کو اور کو نہیں ملے تو یہی پیغمبر ہمارا سب سے برتر ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور نہ سمجھنے کی بنیاد پر کہ ان بنی اسرائیل کے بھی موقع پہ جب یہ پھر آگے عیسائیت کا یہ جو سارا سٹارٹ ہوا، تو یہی وجہ بن گئی کہ جب وہ اتنا اپنے آپ کو انہوں نے اٹیچ کر دیا اپنے پیغمبر کے ساتھ، کہ جب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ایک پیغمبر، ایک رسول کی حیثیت سے وہ بعثت ہوئی، تو ان کے لیے ماننا مشکل ہو گیا کہ ایک پیغمبر کی فضیلت کو، معجزات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ اب اس کے بعد اب یہ پیچھے سٹیپ کیسے لیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مان لیں. اور یہ وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں مذہبی گروہوں میں بہت حد تک، کہ وہ مبالغہ آرائی اور یہ چیزیں کر کے قرآن کی تعلیمات سے آگے بڑھ کے بہت آگے جا کے ایسے مقام پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بنی اسرائیل کے یہی چیز انہی کے لیے رسولوں کے ماننے میں سے ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی. ان کے سامنے واضح دلائل بھی آ چکے ہوئے تھے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آگے مسلمانوں میں پھر دیکھ لیں کہ گروہ بن جانا، پھر ان کے بعد کسی ایک گروہ کا کس طرح سے آگے لے کے جانا اور دوسرے گروہ کا کس طرح سے اس کو کرنا، یہ چیزیں ساروں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ ہم نے پیغمبر بھیجے ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے فضیلت دی گئی تھی، اور انہی کی وجہ سے ان کو روشن نشانیاں بھی عطا کی گئی تھیں. اور حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اس حد تک گئے تھے کہ روح پاک، روح الامین، فرشتے جو اس کائنات کو نظام سنبھالنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ ان کی تائید میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ جس طرح سے کوئی بات حضرت عیسیٰ کی طرف سے کہی جائے گی تو وہ کس طرح سے وہ پوری کی جائے. اور اللہ کے لیے یہ تو اگر اللہ چاہتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے آپس میں لڑتے. آپس میں وہ کس طرح سے جب یہ دیکھ چکے تھے وہ تو آپس میں لڑتے، تو اللہ زبردستی کرنا، یہ کرنا، جب اس نے ارادہ اختیار دیا ہے تو پھر یہ چیز نہیں کی جاتی، تو وہ جبرن اس اختلاف سے نہیں روکتا. تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی اس ٹائم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار. یعنی کہ روشن نشانیاں دے دی گئی ہیں، علم دے دیا گیا، حکمت دے دی گئی ہے، چیزیں کھول کھول کر سامنے بتا دی گئی ہیں. اب زبردستی نہیں کی جائے گی. اب جس کو بتایا جائے گا، جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لائے گا، جس نے کفر کیا وہ بھی کر لے. اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں پر
جو بات کی گئی ہے کہ اللہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جس چیز کو درست سمجھتا ہے کرتا ہے، اور اس کے کسی کی خواہشوں سے اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو اس نے یہی درست سمجھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس معاملے میں بندے کو آزادی دے دے اور اپنے ارادہ اختیار کے ساتھ کفر و ایمان میں سے جو چاہیں اختیار کر لیں. تو استاد امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت اللہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ہدایت و ضلالت کے باب میں اس نے پسند فرمائی ہے. سنت اللہ جو اللہ کی سنت ہے اور جس کا قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے بیان ہوا ہے. وہ سنت اللہ یہ ہے کہ اس نے ہدایت و ضلالت کے معاملے میں جبر کا طریقہ نہیں اختیار فرمایا. اگر وہ ایسا کرتا تو اس میں شبہ نہیں کہ کسی کے لیے بھی ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ بندوں کو آزادی دی کہ وہ اپنی سوچ سمجھ اور اپنے اختیار و ارادہ کی آزادی کے ساتھ چاہیں کفر کی راہ اختیار کریں چاہیں ایمان کی راہ اختیار کریں. اگر وہ ایمان کی راہ اختیار کریں گے تو اس کا صلہ پائیں گے اور اگر کفر کی راہ اختیار کریں گے تو اس کا انجام دیکھیں گے. ابھی ان معاملات میں اب اگلی آیات میں آئے گا، آیت الکرسی بھی سٹارٹ ہوگی تو یہ مباحث آگے ابھی تھوڑے سے چلیں گے. ابھی ہم پچھلی ان ساری آیات کا ترجمہ ایک دفعہ اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. پھر جب طالوت لشکر لے کے چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کا علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح کے دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایات پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ایک دوسرے پر فضیلتیں دیں. یعنی ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے اور اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنے دین کو بالکل اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو سمجھا تھا اور اس کو اپنے بندوں تک پہنچایا تھا، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی ڈھالنے کی اور استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں.